اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بنجر کھیتیوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسے خشک سالی اور بنجرین سے مرجائی ہوئی کھیتی پر جب اللہ تعالیٰ ایک مخصوص عرصے کے بعد اپنا ابر کرم برساتے ہیں تو وہ بھی اپنی تمام تر تازگیوں اور رعنائیوں کے ساتھ دوبارہ سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اور بظاہر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کھیتی نے اتنے تلخ اور سخت حالات کا سامنا کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کچھ حال ہم انسانوں کے بھی ہیں، ہم بھی یوں ہی حالات کے نظر ہو کر کئی تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں، اور کچھ تو اس قدر بھیانک ہوتے ہیں کہ ہماری روح تک کو بے چینی کر جاتے ہیں، مگر جب ہم اپنا سارا توکل اللہ کی ذات پر کر کے اس کی رہنمائی مانگتے ہیں تو وہی ہماری بنجر کھیتیوں کا محافظ اور ہماری زندگیوں میں پھر سے رونقیں بخش دیتا ہے۔ زندگی میں چاہے کتنے بھی دکھ کے بادل کیوں نہ چھا جائیں، کتنی ہی غم کی آندیاں کیوں نہ آئیں، ہمارا توکل اس نور اور اجالے پر ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کے بعد ہمارے لیے لائیں گے، اور ضرور لائیں گے۔ میں جانتی ہوں زندگی کے کچھ مسائل خود حل نہیں ہوتے، مگر ان کو حل کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کچھ اذیتوں سے خود نکالنا پڑتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، مگر یقین کریں جتنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا، بس پہلا قدم لینے کی دیر ہے۔ اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں۔ آپ اس رب پر بھروسہ کر کے پہلا قدم اٹھا کر تو دیکھیں، اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ وہ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنا یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بلند کر لیں کہ جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا مگر انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جو رب ابراہیم کا تھا وہی آپ کا بھی رب ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، بس ایک بار ہمت کریں۔ سنو، کچھ لوگوں کو اللہ نے صرف اپنے لیے ہی بنایا ہوتا ہے، جہاں وہ تھوڑا سا بھی دل کہیں اور لگاتے ہیں وہ وہیں انہیں توڑ دیتا ہے، انہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تم صرف میرے ہو، وہ اس کی یاد سے غافل ہونے لگتے ہیں تو بے سکون کر دیتا ہے۔ جنہیں دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہو ان کا دل بھی دنیا میں لگنے نہیں دیتا، کبھی رلا کر کبھی عطا کر کے انہیں اپنے در کے لیے رکھتا ہے۔ کچھ خود اس کی طرف جاتے ہیں اور کسی کو کھینچ کر اپنی طرف لے آتا ہے اور پھر انہیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دورے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے، وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب طوفان نوح زندگیوں میں آتا ہے نا تو پھر کوئی انسان بچاتا ہے اور نہ ہی کوئی مضبوط پہاڑ، صرف وہی بچتا ہے جو اللہ پر یقین کی کشتی میں سوار ہوتا ہے، باقی سب کچھ ڈوب جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، دھرا رہ جاتا ہے۔ اس لیے صرف اللہ پر یقین رکھیں، صرف وہی آپ کو بچائے گا، صرف وہی برے سے برے حالات میں بھی آپ کے لیے راستہ نکالے گا۔ زندگی میں بھلے کتنے ہی بڑے طوفان کیوں نہ آ جائیں، اگر آپ اللہ پر یقین کی کشتی میں سوار ہیں تو آپ ڈوبنے سے بچ جائیں گے، یہ سارے طوفان تھم جائیں گے۔ صرف ایک بار اس پر یقین کر کے تو دیکھیں، صرف ایک بار زندگی میں آنے والے ہر طوفان سے اس کو بڑا سمجھ کر تو دیکھیں، پھر پہاڑ کی چوٹی تک آئے طوفان بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سنو، مایوس مت ہو، اللہ پر توکل رکھو، ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ دن بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہیں ہر چیز سے نوازنا ہے، انشاءاللہ۔ اللہ تمہاری ان زار و زار بہتی ہوئی آنکھوں کو معجزوں سے خالی نہیں رکھے گا، وہ تمہاری ان تڑپتی اور سسکتی ہوئی
आहों को रद्द नहीं करेगा। वो इन हथेलियों को कभी खाली नहीं लौटाएगा जो उसके सामने रोते हुए फैलाई जाती हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि तुम अपने रेजा रेजा बिखरे वजूद को उसके दर पर लेकर जाओ और वो उसे मोहब्बत से समेटे न। और ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि तुम तकलीफ़ में हो और वो तुम्हें उस तकलीफ़ से निजात ना दिलाए। कायनात की बेशुमार आवाज़ों में से उसे तुम्हारी आवाज़ पसंद है। उसे महबूब है वो कीमती पल जब तुम आंसुओं से बड़ी निगाहों से आसमान की ओर देखने लगते हो और दिल में रोते हुए फरियाद करते हो कि तू देख रहा है मेरे इन हाली हाथों को। और जब तुम अज़ियत की इंतहा को पहुंचकर उसे दर्द से पुकारते हो, वो सब जानता है, वो हर शय से बाखबर होता है, लेकिन वो तुमसे सुनना पसंद करता है। वो चाहता है कि तुम अपनी हवाशात को उसके सपुर्द करके बेफिक्र हो जाओ और उसके कुन का मौजज़ा देखो। अगर उसने तुम्हें खाली हाथ ही लौटाना होता तो तुम्हें दुआ की तौफीक ही क्यों देता। अगर उसने उन आंसू की लाज ना रखनी होती तो वो तुम्हें अपने दर पर बुलाता ही क्यों। और अगर उसने तुम्हें तड़पता हुआ ही छोड़ना होता तो फिर हर पल तुम्हारे साथ होने का दावा क्यों करता। अगर उसने तुम्हें ठुकराना ही होता तो क्यों बार बार यकीन दिलाता कि मुझसे दुआ करो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। वो तो तुम्हें तुम्हारी बर्दाश्त से ज़्यादा कभी नहीं आजमाता है। जहाँ तुम्हारा सब्र दम तोड़ता है वही वो कुन फरमा देता है, वही उसकी मदद तुम तक पहुँच जाती है। याद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे रब के इख्तियार में ना हो। कोई ऐसा काम नहीं जो वो करने पर कुदरत नहीं रखता हो। कायनात में कोई ऐसा ज़हम नहीं जिसे अल्लाह बढ़ नहीं सकता हो। यही तो खुद शनासी है कि अल्लाह के इख्तियार को समझ जाना कि जो दिल चाहे उससे मांग लेना। और यहाँ तुम उस बात पर मायूस होकर बैठे हो कि जो मांगा था अब तक नहीं मिला। वहाँ वो तुम्हें तुम्हारी दुआ की कबूलियत का इरादा बांधे हुए है। उम्मीद तो अल्लाह का यकीन है और ना उम्मीदी उसकी ज़ात व सफ़ात से इनकार जो हर शय पर कादिर है। और अल्लाह से ना उम्मीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग ही होते हैं। वो जो ज़मीन व आसमान में मौजूद हर शय का हिसाब रखे हुए है, वो तुमसे गाफिल कैसे हो सकता है। वो तुम्हारे दर्द से ना आशना नहीं है, वो तो बस तुम्हारी एक पुकार के इंतज़ार में है कि कब तुम पूरे यकीन से उसे पुकारो और वो तुम पर अपने अनामात का दर खोल दे। उसकी रहमत तो हर लम्हा तुम्हें अपने घेरे में लेने के लिए बेताब रहती है। क्या ऐसा हो सकता है जो तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हो, जिसने तुम में अपनी रूह फूंकी हो, उसने तुम्हारी तकदीर पूरी लिखी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने तुम्हारे लिए सिर्फ दुखों और तकलीफ़ों को चुना हो। क्या जो तुम्हें दुआ की तौफीक देता है वो तुम्हें अता करने पर कादिर नहीं। क्या जिसका नाम अल हकीम है वो अपने कामों में गलती कर सकता है। फिर तुम आजमाइश और तकलीफ में फ़र्क रवा क्यों नहीं रख पाते। आजमाइश अल्लाह की तरफ से तुम्हारे यकीन का इम्तिहान होता है कि जब तुम सब हार जाओ और जीने की कोई वजह न रहे तब भी तुम अल्लाह पर भरोसा रखो कि वो इस आजमाइश से निकलने की कोई न कोई राह निकाल ही देगा। जब उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो ये आजमाइश की घड़ी भी तुम्हारे लिए अता से कम नहीं हो सकती। क्या पता अल्लाह ने इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ लिखी हूँ। इस बात पर मुकम्मल ईमान रखो कि हो सकता है ये दुख की घड़ी ही आखिरी घड़ी साबित हो और उसके बाद सिले का वक्त हो सकता है कि वो तुम्हारी आखिरी दुआ की ताक में बैठा हो कि कब तुम उससे सवाल करो और वो तुम्हारी हाली चोली को अपनी रहमत से भर दे।
اور آزمائش ہمیشہ اللہ کی جانب سے اترتی ہے، اور تکلیف کا انتخاب تم خود اپنے لیے کرتے ہو۔ اور ہاں، وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، سب بدلتا ہے۔ جیسے اللہ تاریک رات کو روشن سویرا عطا کرتا ہے، ایسے ہی وہ تمہارے حالات کو بھی بدل دے گا۔ جیسے اللہ خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے نا، ویسے ہی وہ تمہاری اس بے رونق زندگی میں خوشیوں کی برسات کر دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہارے بنجر دل کو وہ اپنی رحمت کی بارش سے یوں سیراب کر دے گا کہ پھر روگے جا میں ایک سکون اترتا محسوس کرو گے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ کب اور کیسے یہ تم اللہ پر چھوڑ دو، وقت کے ساتھ چلنا سیکھو۔ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھو اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھو۔ ہر لمحہ عارضی ہے، ہر دکھ سکھ میں بدلنے کے لیے ہی ہوتا ہے، ہر آزمائش کے بعد آسانی ہی لکھی ہوتی ہے۔ تو پھر کیوں دکھوں کے لمحوں میں شکوے شکایتیں لے کر بیٹھنا؟ اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو پھر اس سے التجا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک گن تمہاری پوری زندگی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت کا دائرۂ فیض بہت وسیع ہے۔ وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جیسے دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی ملتی ہیں، اور جس نے وہ سب تم کو دیا جو تم نے مانگا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش صرف چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ عنقریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں، عنقریب اس رب کا نور قبولیت بن کے جگمگانے والا ہے۔ اللہ نے تمہاری امید کو اس لیے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس نے عطا کی ساری تیاری کر رکھی ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طوفان کے بعد کوس قضا آتی ہے، وہی کوس قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری طرف وہ دیکھ نہیں رہا، جو چیز ہمیں چاہیے وہ دے نہیں رہا۔ جانتے ہو، ایسا تب لگتا ہے جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، اتنی تکلیف کہ آنکھیں ضبط نہیں کر پاتی اور دل صبر کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ تھک جانا برا نہیں، مایوس ہو جانا برا ہے۔ اللہ آپ کے دل میں خیال لاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں اور وہ آپ کو سنیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے بے دخل کر دیا تھا تو ان کی ندامت پر اللہ نے انہیں چند کلمات بتائے تھے اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی۔ اگر وہ اللہ توبہ قبول نہ کرنا چاہتا تو انہیں مخصوص کلمات سے غافل رکھتا۔ بالکل ایسے ہی جب اس نے دعا قبول کرنی ہو تو دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، پھر گفتگو کرتا ہے۔ وہ کبھی آپ سے غافل نہیں ہوتا۔ جو درد آپ زبان سے اسے کہہ نہیں سکتے، وہ اس سے چھپا بھی نہیں سکتے۔ وہ تو دل پر قابض ہے، وہ کیسے نہیں جانے گا میرے بندے کو کیا چیز اتنی تکلیف میں رکھتی ہے۔ اللہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے تب بناتا ہے جب تم اس کے یکتا ہونے پر اور
واللہ علی کل شیء قدیر ہونے پر ایمان لاتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھنا نہیں چھوڑتے جب تم ساری فکریں اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے ہو۔ ممکن ناممکن کے فلسفوں میں خود کو نہیں الجھاتے بلکہ اس کی ذات و صفات پر یقین رکھتے ہو کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ رحیم ہے اور اس کی رحمت تم پر برسنے کے لیے ہر وقت بے قرار رہتی ہے۔ اس نے عرش الہی پر تحریر کر دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، تو پھر جب اس نے رحیم ہونے کا وعدہ کیا ہے تو وہ تمہیں تڑپتا ہوا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہارے ان خالی ہاتھوں کو کیسے دھتکار سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ تم خالی کاسہ اٹھا کر اس کے در پر جا کر فریاد کرو اور وہ تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے؟ وہ تمہارے سوال کو نظر انداز کر دے، وہ تو ان کی التجاؤں کو بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتے، وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو کبھی اس کے در کا رخ نہیں کرتے۔ تو پھر تمہارا اس کے روبرو حاضر ہو کر التجا کرنا کیسے رد ہو سکتا ہے؟ وہ سنتا ہے ہر ایک کی، وہ ہر ایک کو نوازتا بھی ہے، لیکن اس کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ گھڑی بھر کی بھی دیر سویر نہیں ہونے دیتا اپنی عطاؤں میں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب تمہیں اپنا کچھ من پسند اپنے سوچے کے وقت پر نہیں ملتا تو تم اس کی مصلحتوں پر اعتراض اٹھانا شروع کر دیتے ہو، اس کی عطاؤں پر بے یقینی کی مہر لگا دیتے ہو کہ کچھ نہیں ملتا۔ دعائیں التجائیں سب رگا جاتی ہیں، دنوں مہینوں سالوں کو انگلی کی پوروں پر ایسے گننے لگتے ہو جیسے تمہیں ساری زندگی اللہ نے صرف آزمائش میں ہی مبتلا رکھا ہو، جیسے وہ تم سے آسانی کا وعدہ کر کے بھول گیا ہو، جیسے یہ زندگی تمہارے لیے ایک آزمائش اور امتحان گاہ سے کم نہیں ہے، جیسے تم نے کبھی اس کی رحمتوں اور نعمتوں کو محسوس ہی نہ کیا ہو، کبھی نظر کے سامنے معجزے ہوتے ہوئے نہ دیکھے ہوں، اس قدر مایوس و نا امید ہو جاتے ہو کہ کفر کی کلمات ادا کرتے ہوئے بھی نہیں سوچتے، اور پھر اپنی مرادوں کے لیے غیر اللہ کے دروں کا رخ کرتے ہو، جو خود اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، جو خود سے ایک سانس تک لینے پر اختیار نہیں رکھتے، جو خود فانی ہوں، اس کے وعدے دائمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خود فنا ہو جائیں گے وہ بقا کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کروا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے، بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی ہر ناممکن دعا پر کن کہہ دے اور آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں جلد ہی ان کو خوشیوں میں بدل دے اور آپ کو وہ راحت اور سکون عطا کرے جس کے آپ منتظر ہیں، انشاءاللہ۔